السلام علیکم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اس تمام کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دنیا کب سے قائم ہے، اس بارے میں قرآن، حدیث اور تاریخ میں کوئی حتمی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ حضرت انسان کی پیدائش آج سے تقریباً 8,000 سال قبل ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرما کر زمین پر بسا دیا تھا۔ چونکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ طبعی طور پر انتہائی شریر واقع ہوئے ہیں۔ اپنی اسی شریر طبیعت کی وجہ سے انہوں نے زمین میں شر و فساد برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو زمین پر بھیجا، جس نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور جنگلوں کی طرف بھگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں مٹی سے ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، وہ بھی تو جنوں کی طرح زمین میں خونریزی اور فساد برپا کرے گا۔ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد ذکر و عبادت ہے تو کیا اس کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد تم نہیں جانتے، صرف میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ اور اس کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر لے آؤ۔ اسرائیل زمین پر آئے اور مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے لے آئے۔ ان مٹیوں کے رنگ سرخ، سفید اور سیاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک انسان مختلف رنگوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں جب انسان کے جسم کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم اور اعزاز کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے لائی گئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، جس سے ان کی تمام اولاد جو قیامت تک آنے والی تھی سب کی سب چیونٹیوں کی طرح نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک آواز کہا، کیوں نہیں اے ہمارے رب۔ پھر یہ سب لوگ اللہ کے حکم سے اسی طرح غائب ہو گئے جس طرح ظاہر ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حکم سے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پستی سے پیدا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے شگاف کو جہاں سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئی تھی گوشت سے بالکل برابر کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب انہیں سجدہ کیا جائے۔ تمام فرشتے سر سجود ہو گئے مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جنات کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو مار بھگانے کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تھا تو وہ اسے زمین سے اٹھا کر لے آئے تھے۔ پھر یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ چونکہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ اس کو اسی بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ بہت بڑا عبادت گزار اور فرشتوں کا سردار ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے یہی جواب دیا تھا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہوں اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میں اسے سجدہ کیوں کروں۔ اللہ تعالیٰ کو اس مردود کی نافرمانی پر سخت غصہ آیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے تو ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے بندوں کو تیرے اصل راستے سے بہکاؤں گا، بس تو مجھے قیامت تک کی زندگی کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، البتہ میرے مخلص بندوں کو تو کبھی نہ بہکا سکے گا۔
یہ سن کر شیطان غصے سے بارگاہ الہی سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جا کر جنت میں عیش کرو، وہاں تم لوگوں کو نہ بھوک و پیاس لگے گی اور نہ ہی گرمی سردی محسوس ہوگی۔ جنت میں تم جہاں مرضی رہو اور جہاں سے چاہے بے روک ٹوک کھاؤ پیو، مگر فلاں درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم بھی نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اس سے تم بچ کے رہنا، یہ تمہیں ورغلا کہ کہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ شیطان بھی ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اسے جوں ہی موقع ملا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل کی طرف ورغلانا شروع کر دیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو آ کر کہا، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور ایسی بادشاہت مل جائے گی جسے کبھی زوال نہ آئے گا؟ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا، مگر اس نے اللہ کی قسم کھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا علیہ السلام کو واقعی یقین آ گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا کہ جب یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تھوڑی ہی بول رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی نہ رہا گیا، لہٰذا انہوں نے بھی کھا لیا۔ اب خوشی کے مارے شیطان کی باتیں کھل گئی، کیونکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے خوش ہوتا دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس کے دام دل فریب میں پھنس چکے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کر کہا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتلا نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ فوراً حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام گڑ گڑانے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اب تم یہاں جنت میں رہنے کے لائق نہیں رہے، لہٰذا تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین میں جا کر اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ زمین پر میرے عرش کے بالکل سیدھ میں میرے لیے ایک مقدس گھر تعمیر کرنا، پھر تم اور تمہاری اولاد اس کا بالکل اسی طرح طواف کرنا جس طرح فرشتے عرش پر میرے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت اللہ ہے، بالکل اسی طرح اس بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر عرش پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح آسمان میں 70,000 فرشتے ہر وقت بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جو 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ الغرض فرشتوں کی ایک جماعت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی پر اتار دیا، بعد میں جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام کے لقب صفی اللہ کی وجہ سے صفا پہاڑی ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حج، طواف اور ذکر و عبادت کے طریقے بھی سکھلائے اور اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرنا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے ساتھ دانے لے کر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو زمین میں بو دیجیے، اس سے ایک فصل اگے گی، آپ اس کی کٹائی کر کے صفائی کرنا، پھر اس کو پیس کر آٹا گوندنا اور اس سے روٹیاں بنا کر کھانا۔ آئندہ زمین پر آپ کی اور آپ کی تمام اولاد کی یہی غذا ہوگی۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ان پر 10 صحیفے نازل ہوئے جو ان کی شریعت کے ترجمان تھے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماں حوا کے ہاں ہمیشہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق دستور یہ تھا کہ جو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے
صرف وہی آپس میں محرم بہن بھائی کہلاتے تھے۔ بعد میں پیدا ہونے والے بچے پہلے والوں کے لیے نامحرم کا درجہ رکھتے تھے۔ اس طرح ان کے لیے شادیوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح پہلی دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے سے ہو جاتی تھی۔ یوں شادیوں اور اولادوں کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام قابیل اور بچی کا نام اکلیمہ تھا۔ اس کے بعد حابیل اور غازہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے 1000 سال کی عمر میں تقریباً 240 بچے پیدا ہوئے۔ پھر ان کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہوئی تو ان کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سالہ زندگی میں ان کی اولاد کی تعداد ایک روایت کے مطابق تقریباً 4 لاکھ ہو چکی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے لڑکوں کو انگور لانے کے لیے کہا۔ جب ان کے بیٹے انگور لینے کے لیے نکلے تو راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹوں کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بیمار ہیں، ہم ان کے لیے انگور تلاش کرنے نکلے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اب واپس چلو کیونکہ تمہارے باپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ان کے بیٹے جب واپس لوٹے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر چکے تھے۔ اس کے بعد فرشتوں نے انہیں غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں انہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کو کہا، آج کے بعد تمہارے مردوں کو کفنانے اور دفنانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں لیکن حتمی طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں دفن ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کو مسجد الحرام سے متصل جبل ابی قبیس نامی پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق ان کو مٹی میں مسجد خیف کی جگہ پر دفن کیا گیا تھا جہاں 30 کے قریب دیگر انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 2 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، جن کے بارے میں غالباً گمان یہی ہے کہ ان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے آس پاس ہی کہیں دفن کیا گیا ہوگا۔ لیکن جدہ میں ایک مزار ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں دفن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں ہمیشہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلی دفعہ پیدا ہونے والے سے اور پہلی دفعہ پیدا ہونے والے لڑکی کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی۔ اماں حوا کے ہاں جو سب سے پہلے لڑکا پیدا ہوا اس کا نام قابیل اور جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، لیکن ماں باپ کے ہاں پیدا ہونے والا سب سے پہلا انسان قابیل تھا۔ اس کے بعد جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام غازہ تھا۔ اب شریعت خداوندی کے مطابق ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن غازہ سے ہوتی اور حابیل کی شادی اکلیمہ سے کر دی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ چاروں بچے جب جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طریقے کے مطابق ان کی شادیاں کرنے کا ارادہ کیا، مگر قابیل کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بہن اکلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بہن اکلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ خود ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ اکلیمہ تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور وہ اپنی اس ناجائز ضد پر اسی طرح ڈٹا رہا، حتیٰ کہ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنے سے باز آ جائے ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ حابیل اگرچہ اپنے بڑے بھائی قابیل سے جسمانی طور پر زیادہ طاقتور اور زوراور تھا لیکن اس نے اسے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ دیکھو بھائی، یہ شادی میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بصر و چشم تسلیم کر لیں کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو بے شک کر گزرو،
مگر میں ایک ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر ڈالو، لیکن میں قتل کے لیے تمہاری طرف سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار سونت کر ایک دوسرے کی طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کے جہنم میں جانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہشمند تھا، اگرچہ کر نہ سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب دو فریقوں کا آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا تو وہ دونوں فریق قربانی کرتے تھے، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ دونوں فریق اپنی اپنی پسند کی کوئی چیز لے کر آتے اور انہیں ایک ساتھ کسی پہاڑی پر رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے بجلی آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی چیز جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی ویسے ہی پڑی رہ جاتی۔ قابیل اور حابیل کا تنازع جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کا کوئی حل نہ نکلا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ ان دنوں حج کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دے کر خود حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد قابیل اور حابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کر دی۔ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک خوبصورت موٹی تازی بکری قربانی کے لیے پیش کر دی۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس لیے اس نے ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں پیش کر دیا۔ آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر چلی گئی۔ قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی ہی پڑی رہی۔ یہ دیکھ کر قابیل اور غضبناک ہو گیا، حالانکہ اسے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا اور نافرمانی سے باز آ جاتا، مگر اس کے بعد اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے حابیل سے پوچھا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتے ہیں۔ قابیل نے پھر حابیل کو دھمکی دی کہ وہ اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنے سے باز آ جائے ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ حابیل نے کہا، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، مگر میں اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا۔ بالآخر قابیل نے طیش میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت تک دنیا میں جو شخص بھی کسی مظلوم کو قتل کرے گا، اس کے گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جمع ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی سنت جاری کی۔ خیر، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مگر اب وہ اس کی لاش کے بارے میں بہت پریشان ہوا کہ اس کا کیا کرے۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں دو کوے بھیج دیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کوے ابھی آپس میں بھائی بھائی تھے، پھر یہ کوے وہاں بیٹھ کر آپس میں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ جو کوا زندہ بچ گیا اس نے وہیں زمین کھودنا شروع کر دی۔ جب ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو اس نے مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی تو کہا کہ افسوس، میں تو اس حقیر کوے سے بھی گیا گزر نکلا کہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن نہ کر سکا۔ پھر اس نے بھی کوے کی پیروی کرتے ہوئے گڑھا کھود کر اس میں حابیل کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس تشریف لائے تو حابیل کے قتل ہونے کی خبر ان پر بجلی بن کر گری، کیونکہ وہ قابیل کی نسبت حابیل سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے والدین اور اللہ تعالیٰ کا انتہائی فرما بردار تھا، جبکہ قابیل انتہائی نافرمان تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ایک عرصے تک اپنے لاڈلے بیٹے حابیل کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں تم کو عنقریب حابیل سے بھی زیادہ فرما بردار اور پیارا بیٹا عطا کروں گا، اتنا پیارا کہ تم حابیل کو بھول جاؤ گے۔ اس کے 5 سال بعد اماں حوا کے ہاں حضرت سیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیس کا معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے میں ان کو عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ پھر ساری زندگی اپنی تمام اولاد میں سے سب سے زیادہ عزیز حضرت آدم علیہ السلام کو یہی رہے۔ اس واقعے کو حضرت سیس علیہ السلام کے بارے میں ہم اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعات جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔